کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط اقرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود ہی عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ خود کو مومن میں شمار کرتے ہو، منافقوں میں اعلیٰ مقام ہے جن کا۔ اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتوں میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ صرف سچائی کا ساتھ دے رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو بہترین انسان بنایا ہے۔ اور رہی دنیا کی بات، تو دنیا صرف اپنے ہی خوش آمد اور اپنی ہی بات منوا کر خوش ہوتی ہے۔ گفتگو دعا کی مانند ہے، جس کا کم استعمال شفا بخش اور کثرت موت ہے۔ اپنے اندر روحانی زخم خود رفع کرنے کی عادت بناؤ، کوئی بھی دوسرا ہاتھ صرف درد بڑھائے گا۔ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑک دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک، ہم اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اس غرور کا اظہار کرتے جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ وقت کبھی تاخیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پر گزارا جاتا ہے۔ دنیا کی ضرورت خانے میں ضرورت سے زیادہ ہونے کے باوجود ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ دوسروں کو کچھ ملے نہ ملے، سارا سمندر کا پانی میں اکیلے ہی پی لوں۔ اور ہمارے اندر بچی کچی خواہشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، جس کی ہمارے علاوہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ کہتے ہیں مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا رخ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تو تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلے پایا۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور منافق کا شکر صرف اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، پھر اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ حق ایک ایسی سیڑھی ہے جس کا ہر قدم بہت کٹھن ہے، مگر خود سے مطمئن ہو کہ تم کسی کا برا نہیں کر رہے، تم سب کے ساتھ مخلص ہو۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اچھائی کے لیے لازمی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ مرد روتا اچھا نہیں لگتا، اس جملے نے آدھے مرد پاگل کر دیے ہیں۔ آدھے مردوں کا یہ ضبط عورتوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر گیا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ اپنی تعریف کے منتظر نہ رہا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تعریف فریب میں ڈال دیتی ہے۔
کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہے جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ تعلق اتنا ہی رکھو جتنا سامنے والا رکھنا چاہتا ہو، کیونکہ اپنی ذات پر پتھر رکھ کر زبردستی رشتے نبھاتے ہوئے اکثر ہماری ذات کا ملبہ خود ہی ہمارے اپنے اوپر ہی گر جاتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ بادشاہوں اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقرہ میں بیٹھا کرو عاجزی سیکھو گے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے، جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں ہے وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت دے نہیں سکتے۔ دوستی کا رشتہ رشتہ داری سے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، دوستوں سے دل کا رشتہ۔ دل وہ چیز ہے جو سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے، دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ جب تم دوسروں کا درد مٹانے لگے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔